بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سید احمد صاحب، سعد محمود صاحب، سید احمد مسعود صاحب، فہد سہیل صاحب، آرکیٹیکٹس، لیڈیز اینڈ جینٹلمین ایگزیبیٹرز، السلام علیکم. جب بھی میں کسی پروفیشنل محفل میں جاتا ہوں تو مجھے خود اپنے متعلق یہ خیال ہوتا ہے کہ کاش میں آرکیٹیکٹ بن جاتا اگر یہاں آیا. اور ہمیشہ سے مجھے شوق ہے آرکیٹیکچر کا. یعنی میں جب کہیں رینیسانس والے ممالک میں گیا تو وہاں کے فرش دیکھتا تھا، وہاں کی سڑکیں دیکھتا تھا، وہاں کے کابل سٹونز کی کس انداز سے اور کس ورائٹی کے ساتھ ارینج ہوتے تھے، ان کی کیتھیڈرلز دیکھتا تھا. جب استنبول گیا تو مسلمانوں کا اور اس زمانے کا لمیٹڈ بلڈنگ مٹیریلز کی بنیاد پر ڈومڈ سٹرکچرز اینڈ آرچز کو میں نے دیکھا کہ کس طرح سے چند آرچز، بڑے آرچز کو سپورٹ کر کے بڑے بڑے ڈومز بھی بناتے ہیں. لمیٹیشنز آف مٹیریلز، جب لمیٹیشنز آف مٹیریلز ہینڈل ہو گئے تو وہ ڈومز جو ہیں وہ آرکیٹیکچرل بیوٹی کے لیے آئے، مگر نیسیسٹیز جو تھیں اس کی آرچ کی وہ ختم ہو گئی، وہ باقی نہیں رہی. اب جب میں پاکستان کو دیکھتا ہوں تو ایک چیز آپ کے ذہنوں کو بھی چھیڑ رہی ہے، جس وجہ سے آپ نے ری ڈیزائن، ری بلڈ کہا. تو میں آپ کو ایک اور چیز کی طرف ڈالنا چاہتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں ری یوز کو بھی سوچیں. اب دنیا کے اندر ہر چیز کے اندر، چاہے وہ کمپیوٹرز ہوں، چاہے جو کچھ بھی ہو، اس کے اندر ری یوز والا سلسلہ بھی آ جاتا ہے. جب بلڈنگ ایک ڈیمالش ہوتی ہے تو ہمارے یہاں ری یوز صرف اسٹیل کا رہتا ہے اور باقی کانکریٹ جو ہے وہ لینڈ فلز میں جاتا ہے اور اس کے حوالے سے کچھ نہیں یوز ہوتا. تو لہٰذا بہت ساری چیزوں کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں جب تک نیچر کے قریب نہیں آئیں گے تو لہٰذا انسان کو ایک تو کنزرویشن ایز فار ایز ورلڈ ریسورسز اینڈ ارتھ ریسورسز کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ انسان کے سکون کا تعلق بھی انسان بھول جاتا ہے، اس کا قدرت سے تعلق ہے. اور وہ قدرت جب وہ نکال کر صرف پارٹس تک مزین کر دیتا ہے تو گھروں کے اندر ایک آرٹیفیشیلٹی، ایک کانکریٹ کی گرمی رہتی ہے جو اس کے دماغ کو بھی چڑھتی ہوگی. آئی اسٹرانگلی بلیو دیٹ. تو میں ایک آرکیٹیکچر میں نے پڑھا تھا، اس کا نام اب مجھے نہیں یاد، کوئی سوئٹزرلینڈ کا بڑا مشہور آرکیٹیکٹ تھا. تو اس کی کتاب میں نے پڑھی، بڑی خوبصورت تھی اباؤٹ ہز ڈیزائنز، مگر اس کی ہیبٹس کے اندر اس نے یہ لکھا کہ میں صبح بکریاں چراتا ہوں. اور اس کا جواب بھی اس نے لکھا کہ کیوں چراتا ہوں، کہ میں قدرت کے قریب جانا چاہتا ہوں اور سارے نبیوں کی، ابراہیمک ٹریڈیشن میں سارے نبیوں کی سنت بھی ہے. سو یہ جو ان پٹ ہے، اس سے آئسولیٹ ہو کر کوئی سائنس، اور کوئی خاص طور پر وہ سائنسز جس میں انسان رہتا ہو، وہاں پر اس کا افیکٹ جب نہیں ہوگا تو لہٰذا ایک عجیب سی دوڑ انسان کی لگی رہے گی. جس نے یہ پچھلی صدی کے اندر یہ محسوس کیا کہ دنیا کے اندر ایبنڈنٹ ریسورسز ہیں، اور اس صدی کے اوائل شروع سے ہی احساس ہونا شروع ہوا کہ اتنے وسائل نہیں ہیں. دنیا نے، زمین نے جواب دینا شروع کیا اس کو کہ اتنے وسائل نہیں ہیں. تو لہٰذا انسان اپنے آپ کو اب ماڈولیٹ کر رہا ہے کہ کس طرف جائے. تو ہیبیٹاٹ سے مل کر، اور کچھ لوگ تو قدرت کو اتنا قریب اپنے رکھتے تھے کہ آئی ٹیک دا نیم ویری فریکوینٹلی آف اے سائیکیٹرسٹ ہو واز اے ڈریم سائیکیٹرسٹ. ڈریمز کو انالائز کرتا تھا کارل گسٹاف یونگ. اس نے لیک جنیوا کے بیچ میں اپنے آخری 15 سال وہاں گزارے بغیر بجلی کے. جب بہت مشہور ہو چکا تھا، بڑے بڑے لوگ اس سے ملنے آتے تھے. قدرت کی روشنی کے ساتھ اٹھتا تھا، قدرت کی ڈارکنس کے ساتھ سوتا تھا. تو قدرت کے قریب ہونے کی پھر اس نے نفسیاتی کوشش کی. تو انسان کے اندر جو ہیجانی کیفیت ہے، اس کے اندر میرا خیال ہے ہمارے ماحول کا بہت اثر ہے. میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں آرکیٹیکچر کی خوبصورتی ہے تو اسلامک آرکیٹیکچر کو بہت پڑھا، اور بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آ رہا تھا کہ میں نے جو کتابیں پڑھی اگر مجھے یاد آ جائیں تو کتنا اچھا ہو. تو یاد تو نہیں آئیں، مگر ایک کیفیت یہ ہے کہ سب چیزیں آج کل ذخیرہ جو ہے وہ اس کے اندر ہے. وہ ذخیرہ آپ کے دماغ سے بڑا ہے نا. اور اسی وجہ سے دس از انکروچنگ اپان
ڈیٹا ایز فار ایز انفارمیشن از کنسرن. تو اس سے مجھے مل گیا، کیونکہ میں اسلامک جیومیٹرک ڈیزائن کا بڑا شوقین تھا کہ دیکھوں کہاں کہاں سے. تو ایرک بروک کی کتاب میں نے 3-4 سال پہلے پڑھی، بڑا مزہ آیا. پھر عربک جیومیٹریکل پیٹرن اینڈ ڈیزائن بورگوئن کی کتاب، وہ بھی میں نے بڑے شوق سے اس کا مطالعہ کیا. تو اگر آپ پریسیڈنسی کبھی آئیں تو پریسیڈنسی میں آرکیٹیکٹ نے آکٹاگون کو اڈاپٹ کیا اور ہر چیز میں اس نے ریپلیکیٹ کیا. اٹ واز این امریکن آرکیٹیکٹ. ہر چیز میں اس نے ریپلیکیٹ کیا. پلرز کے اندر آکٹاگون، فرش کے اندر جو جیومیٹرک شیپس تھے وہ سارے آکٹاگون تھے. جو ووڈن فلورز ہیں اس کے اندر بھی آکٹاگون ہے. کبھی آپ پریسیڈنسی میں آئیے تو آکٹاگون ہیز ٹیکن پرائرٹی اوور ایوری تھنگ ایلس، انہیریٹنگ فرام اسلامک جیومیٹرک ڈیزائن. اچھا، اسلامک جیومیٹرک ڈیزائن کیوں آیا؟ کیونکہ اسلام کے اندر یہ تصویر کشی جو ہے وہ بڑا عرصہ در ڈسکریج رہی. تو وہ جیومیٹرک ڈیزائنز کا بہترین جیومیٹرک ڈیزائنز میں نہیں سمجھتا ہوں کہ رینیسانس نے بہت چیزوں پر آگے بڑھے. جیومیٹرک ڈیزائنز اسلامک آرکیٹیکچر سے بہتر کہیں نہیں ملتا ہے نا. سرکل کو بنا کر اور پھر سرکل کو ڈیوائڈ کر کے اس کی ملٹیپلیکیشنز اور اس کی ریپلیکیشنز، اس کی ریپیٹیشنز کو مسلمانوں نے بڑی اچھی طرح سے ڈیزائن کیا. آرکیٹیکچر بنیاد بنتا ہے پھر کنسٹرکشن انڈسٹری کی، اور جب کسی اکانومی کو پروموٹ کرنا ہو تو کنسٹرکشن انڈسٹری از ویری امپورٹنٹ. لہٰذا پچھلی حکومت نے بھی، اس حکومت نے بھی، اور آنے والی حکومتوں کے اندر کنسٹرکشن اینڈ ہیبیٹاٹ will be one of the most important factors to provide housing for the poor as well as everybody else. اتفاق ایسا ہے، زیادتی یہ ہے کہ it is just becoming a receptacle for illegal blocked money. پیسہ اگر سرکولیشن میں نہیں آتا تو معیشت اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی کہ آپ نے کیا بچا لیا. اور اگر آپ نے بچا کر صرف تجوری میں بند کر دیا، یہ جو پلاٹس ہیں، لینڈ ہے، بلڈنگز ہیں، یہ اگر صرف تجوری بن جائیں آپ کی ویلتھ کی، اور ویلتھ سرکولیٹ نہیں ہو تو معیشت نہیں چلتی. سو دا بگسٹ پاکستان کا بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ویلتھ جو ہے ایک تو ہڈن ہے. یو ول بی سرپرائز. پچھلے دنوں گیا تو بینکنگ سرکلز نے ایک کانفرنس ہوئی کراچی میں، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سم امپورٹنٹ بینکر میڈ اے اسٹیٹمنٹ اینڈ آئی واز شاکڈ کہ پاکستان کے 13 یا 15 بلین ڈالر سائبر کرنسی میں ہے. کین یو امیجن؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا. میں تو اسے سمجھتا تھا کہ کانکریٹ اس میں ویلتھ اس میں لینڈ میں ہے، اپارٹمنٹس میں ہے، دبئی میں ہے، ادھر ہو 13 بلین ڈالر. کین یو امیجن؟ تو لہٰذا کوئی انداز سمجھ میں نہیں آتا. ہر موقع پر لوگ کہتے ہیں جی ایمنسٹی دے دو. اچھا، ایمنسٹی سے ہر سال جب سے پاکستان بنا ہے جب سے ایمنسٹی چل رہی ہیں ہر چیز کی، چاہے وہ چوری ہو، چاہے وہ ویلتھ ہو، چاہے وہ ٹیکس کی چوری ہو، سب کی ایمنسٹی. اور جسٹیفیکیشن ہر ایمنسٹی کا یہ ہوتا ہے کہ اب نہیں کرنے دیں گے، دوبارہ پھر وہیں کے وہیں آ جاتے ہیں. تو خیر میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بلاکڈ ویلتھ کے طور پر نتیجہ کیا ہے کہ آپ نے کوئی ریئل اسٹیٹ کا کام کنسٹرکشن میں شروع کیا تو لوگوں نے اپارٹمنٹ خرید لیے، بیٹھ گئے. تو جس کو ایکچولی ضرورت ہے، یقیناً یہ بلاکڈ انویسٹمنٹ جو ہے اور بلاکڈ منی جو ہے، میرا خیال ہے ناٹ لیس دین 20% پرائسز ہائک ہو جاتی ہیں جسٹ بیکاز پیپل انویسٹ جسٹ فار دا سیک آف انویسٹمنٹ، ناٹ فار دا سیک آف لیونگ. تو کہیں نہ کہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ایشو یہیں پر ہے. مگر کنسٹرکشن انڈسٹری بائی اٹ سیلف از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اگر انڈیا کے اندر کوئی زمانہ مشہور ہے تو وہ آپ کو تو مغل اعتبار سے آرکیٹیکچر یہ سب نظر آئے گا بڑا خوبصورت، پر ایٹ دا سیم ٹائم شیر شاہ سوری کا کنسٹرکشن ایرا جو ہے اس کے اندر بہت ویلتھ جو ہے وہ سرکار کے خزانوں سے نکل کر عوام کے اندر آئی. پاکستان کے اندر ایک فنامنن اور ہے، بہت ساری کرپٹڈ ویلتھ جو ہے وہ الیکشنز میں نیچے آتی ہے، الیکشنز کے زمانے میں. تو دیر فور دیٹ از ناٹ آلسو بیڈ فنامنن، ہے نا، کہ سرکولیشن آف ویلتھ کے اندر اٹ بیکمز این امپورٹنٹ فارم. اچھا، مگر سب سے بڑا دو بڑے پرابلم ہیں. ایک تو کاربن ایمیشنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کانکریٹ کو کیسے مینیج کریں. آپ یہ دیکھیے کہ جو سب سے خوبصورت عمارتیں بنتی ہیں وہ بنتی ہیں نیشنل مونیومنٹس کے طور پر، جہاں اسپیس از ناٹ ایٹ اے گریٹ پریمیم.
آرکیٹیکٹ فلیکسیبل ہوتا ہے اسپیس کے اعتبار سے. ہی ڈزنٹ ہیو ٹو لک ان ٹو اے بیڈ روم اور لمیٹڈ سائزز ایسیٹرا ایسیٹرا. وہاں بڑا آزاد ہوتا ہے. تو دنیا کے اندر مونیومنٹل بلڈنگز آر آلویز بیوٹیفل. اچھا وہ مونیومنٹل بلڈنگز گریوز بھی ہو سکتی ہیں. اسٹارٹنگ فرام دا ایجپشن پyramids to every mausoleum of a big man, considered a big man or a big woman at that time. تو وہ دنیا کے اندر دیٹ ہیز کریٹڈ اے لینڈ مارک. بیوٹیفل بلڈنگز اگر دیکھنی ہو, میں اتنا امپریس رہتا ہوں آرکیٹیکچر سے کہ مجھے ایک سویڈن کی ایک وہ بلڈنگ پسند آتی ہے جو کیوبس کی طرح ایک دوسرے کے اوپر رکھی ہوئی بلڈنگ نظر آتی ہے. تو آئی وش کہ ہم انوائرمنٹ اور سسٹیننس کے ساتھ دیکھ لیں. یاسمین لاری صاحبہ, بگ نیم ان یور پروفیشن, انہوں نے ماکلی کے جگہ پر اور بہت ساری جگہوں پر سسٹینیبل ہاؤسنگ فار دا پور کے اوپر کافی کام کیا کہ ووڈ کو کیسے یوز کریں, مڈ کو کیسے یوز کریں, 1 یا 2 منزل تک اس کو کیسے اہمیت دیں. مگر ایک چیز اور ذہن میں رکھیے کہ ایک تو نیشنل پالیسیز اور پھر آپ کا انکریجمنٹ بڑا اہم ہے. چھتوں کا کیا کریں؟ تو اگر آپ میں سے کچھ لوگ بارسلونا گئے ہوں تو گاؤڈی کا آرکیٹیکچر دیکھا ہو تو بڑا خوبصورت اس معنی کر کے ہے کہ ایک تو فلسافیکلی ہز ارینجمنٹ ایز فار ایز ویٹس آر کنسرنڈ کہ جی عمارت اسی ویٹ سسپینشن ویٹس کو آپ الٹا کر کے بھی عمارت بنا سکیں. بٹ اس سے زیادہ امپریسو تھا کہ اس نے چھتوں کو دیکھا بالکل بلینک ہیں. تو آپ کو بارسلونا کے اندر چھتوں کی خوبصورتی وہ ایک مخصوص جگہ ہے جہاں پر نظر آئے. ایک وہ, دوسرے یہ کہ پھر پالیسیز کے ساتھ میں کیسے اس بات کو لنک کر رہا ہوں کہ فرانس کے اندر یو کین ناٹ کنسٹرکٹ اے نیو بلڈنگ انلیس روف پر یا تو سولر پینلز ہوں یا روف پر کچھ آپ گرینری گرو کریں. یو کانٹ کنسٹرکٹ اے نیو بلڈنگ انلیس یو پلان فار دیٹ. اچھا ہمارے ہاں تو خیر قانون کی وائلیشن ہوتی ہے. تو ایک چیز تو ہے قانون ہونا, پھر دوسری چیز ہے قانون امپلیمنٹ ہونا, پھر جو نہ کرے اس کی سزا اور جزا ہونا. تو ہم سزا اور جزا پر فوکس اس لیے کرتے ہیں کہ اٹ از کوائٹ لیوکریٹو. یعنی بلڈنگ بنائی, انکروچ کر لیا, آپ کراچی جائیں انکروچ کر لیا, کوئی بات نہیں, اب اس کو ریگولرائز کر لو. ایک فنامنن اجازت پر ہوا, ایک فنامنن ریگولرائزیشن پر ہوا ہے, پھر چھوٹ ہوئی. تو یہ اس کو چھوڑ دیں. مگر نیشنل پالیسیز اگر ہوں بہتر تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں انڈیا کی کہ میرا ایک عزیز تھا, انتقال ہو گیا اس کا. تو جب میں اس کے پاس گیا, ہی واز دا سیکرٹری آف ریلویز اینڈ ہی واز سائننگ کروڑز آف روپیز آف چیکس ایوری ڈے. بٹ آنیسٹ آدمی تھا. تو کہنے لگا عارف بھائی میں گھر بنا رہا ہوں 3 بیڈ روم کا, ایک سنگل فلور کا. پھر 2-3 سال بعد میں گیا, کہنے لگا اب میں نے اس کو 2 منزلہ کر لیا ہے کیونکہ مجھے لون بہتر مل جائے گا. خیر میں جو بات سنانا چاہتا تھا وہ یہ کہ اس کے اندر اس کو کہا, اس کا کمپلشن یہ تھا کہ رین واٹر کے لیے وہ کنواں کھودے گا. اچھا ویدر ہی یوزز اٹ اور ناٹ, یا تو یوز کرے اتنا ایسا کھودے یا الاؤ کرے کہ زمین کے اندر وہ جائے. یہ سڑکوں کے ذریعے پانی دریا میں جانا اور پھر سمندر تک جانا, اس کے مقابلے میں ایکویفر کو ریچارج کرے. تو نو ہاؤسنگ could have happened in Delhi since the last 20-30 years without the fact کہ وہ پانی کو, رین واٹر کو وہ ایکویفر کے اندر واپس نہ ڈالیں. لک ایٹ کراچی ہے, ہم آپ کو معلوم ہے 450 ملین گیلن آف ویسٹ سیویج ہم سمندر میں ڈال رہے ہیں. کب کس نے سوچا؟ آئی ووڈ لائک ٹو فائنڈ دیٹ کرمنل سم ویئر جس نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ جی ہم تو یہ کچھ نہیں کریں گے, ہم تو پیسے کھائیں گے, مگر سمندر کے اندر سارا گندا پانی سمندر میں ڈال ایوری ڈے. اٹ از شیمفل واٹ از ہیپننگ. اچھا جی خیر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ آرکیٹیکچر کے اندر نئی ٹیکنالوجی از کمنگ ان, 3D پرنٹنگ از کمنگ ان, مگر پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ پیچھے چل رہی ہے اور آئیڈیاز آگے چل رہے ہیں. 3D پرنٹر جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں آ ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ بندوق بنا لیں گے اس سے. لہٰذا ایوری بڈی ہو وانٹس ٹو گیٹ اٹ. ان ڈینٹسٹری 3D پرنٹرز آر بینگ یوزڈ, بٹ اس کی پرمیشنز کے لیے منسٹری آف انٹیریئر, جیسے وہ ہوتا تھا آپ کو معلوم ہے نا, آپ اگر کہیں کا ویزا لیں تو ہوتا تھا کہ پولیس کا سے کیریکٹر سرٹیفکیٹ لو. اب کس سے لو؟ پولیس والے سے کیریکٹر سرٹیفکیٹ لے آپ. تو اب 3D پرنٹر کے لیے یو گو ٹو منسٹری آف انٹیریئر ہے نا.
تو میں سمجھتا ہوں کہ لاٹ از ہیپننگ. کنزرویشن از امپورٹنٹ. کراچی کا گروپ آف آرکیٹیکچر سے میں زیادہ واقف ہوں، آپ لوگوں سے کم، کیونکہ ساری عمر وہاں رہا ہوں. آئی فاؤنڈ دس کمیونٹی ویری ریسپانسبل. ماشاء اللہ، واٹ اے اسپلینڈڈ ورک. وہ ایک بلڈنگ کو ڈسمینٹل کر، آئی ایڈمائر دیم، دیز آر مائی ہیروز. ایک بلڈنگ کو ڈسمینٹل کر کے انڈس ویلی اسکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر ایک ایک پتھر کو نمبر کر کے انہوں نے ری اسمبل کیا. کتنا بڑا کام، اسپلینڈڈ، بڑے کانشیس ہیں. اسی طرح سے میں آپ لوگوں سے ملاقات بہت ساروں سے ہوتی بھی رہی. میں نے یہ ذمہ داری دی، سی ڈی اے کو دی کہ ایکسیسیبل بنا لو بلڈنگز کو. تو کچھ بلڈنگز نہیں بنیں گی، وہاں کمپلشن ہوگا، پبلک پارٹیسپیشن، پبلک اٹینڈنس. بلڈنگز میں ایکسیسیبلٹی از امپورٹنٹ، اس کو تو ویسے ہی کمپلشن لا میں آ گیا، مگر پرانی بلڈنگز کے اندر ایکسیسیبلٹی کے لیے کچھ ترکیبیں کرو. تو ہم نے اسکول آف آرکیٹیکچرز 2 کو ہم نے ایک سیکٹرز دیے کہ وہاں کا جو کمرشل ایریا ہے شاید F8 یا F9 وہ ان کو دیا، اور بڑے شوق سے ان کے بچوں نے اپارچونیٹیز اس میں سے نکالی اور سی ڈی اے کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے ان کو ملایا. آپ بیٹھے ماشاء اللہ، سی ڈی اے کے ساتھ ملایا. مجھے نہیں معلوم کہاں تک پہنچا، بٹ دا سیم تھنگ آئی ایم انکریجنگ ان لاہور، آئی ایم انکریجنگ ان کراچی کے آرکیٹیکچر سے. دیکھو ایک سوشل کانشیسنس، اور آرکیٹیکٹس کے اندر بڑی سوشل کانشیسنس ہے. دنیا میں لیونگ اسپیسز ری تھنک کی جا رہی ہیں. کانکریٹ گاڑی سے ہٹ کر لیونگ اسپیسز ونڈ کے اعتبار سے. یعنی مجھے یاد ہے میرے ایک بزرگ تھے تو وہ گھر میں پنکھا اور ایک اے سی نہیں چلاتے تھے. آج میں جب بھی جاتا تھا وہ کہتے تھے آؤ کوریڈور میں بیٹھ جاؤ، یہاں ہوا اچھی آتی ہے. یہ جو کانسیپٹس ہے نا کہ قدرت کے ساتھ ہم نے ہم آہنگی کے ساتھ چلنا ہے. آرٹیفیشل کلائمیٹ کنٹرول کے اوپر اتنی اہمیت نہیں دیں، باڈی کی کلائمیٹ ایڈجسٹمنٹس کو اہمیت دیں. دیٹ وی ہیو لاسٹ. وی ہیو پٹ اٹ ان این آرٹیفیشل سچویشن کہ یہ کریں. گاڑی سے بیٹھے، گاڑی سے اتر گئے، کہیں سیڑھیاں بھی نہیں چڑھتے، ایلیویٹر میں بیٹھتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ پھر جم کے لیے آپ کو 1 گھنٹہ نکالنا پڑتا ہے. اگر دن بھر آپ یہ کر رہے ہوتے کہ سیڑھیاں چڑھنا اترنا چلنا تھوڑی دور پیدل جانا تو یہ کام نہیں تھے. تو واٹ ہیز ہیپنڈ از کہ آرکیٹیکچر ہم سے ڈسٹنٹ ہو گیا اور لیونگ سپیسز انسان والی لیونگ سپیسز کم ہو گئیں اور کموڈیٹیز ریلیٹڈ لیونگ سپیسز، گاڑی ریلیٹڈ لیونگ سپیس بڑھ گئی، جس نے آپ کی جو فزیکل لیونگ تھی اس کے اندر چین بھی کھینچا اور اس کی ہیلتھ فیکٹرز کو بھی ٹیسٹ کر لیا. تو جناب اعلیٰ، اٹس اے پلیجر ٹو بی ہیئر. آئی انجوائے واٹ یو ڈو اینڈ آئی وش یو گڈ لک. السلام علیکم.